کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ عمومی طور پہ وصال کرنے والے پہلے بیمار ہوتے ہیں اور پھر ان کا وصال ہوتا ہے، اور قدرتی طور پر کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ اچانک فوت ہو جائے، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ پہلے بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو مسلمان اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اول صبح یعنی دوپہر سے پہلے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور کوئی 2 4 10 50 100 1000 فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی رات سے پہلے یعنی دل ڈلنے کے بعد رات سے پہلے کسی کے لیے عیادت کرتا ہے، کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے، تو رات بھر یعنی اگلی صبح تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد بھی 70,000 ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو کرنے سے اور خودکشی کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ یہ دعا کرے اے اللہ اگر زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے موت عطا فرما دے۔ اور یہ بھی وہ آخری صورت ہے کہ جب انسان اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو جائے، وگرنہ یہ دعا مانگنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ مایوسی کی حالت میں حکم ہے کہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ کچھ مانگنا ہی چاہتا ہے اپنے لیے تو پھر یہ دعا مانگے، وگرنہ حکم یہی ہے کہ اللہ سے تندرستی مانگے، اپنے لیے زندگی مانگے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی شہید ہوا ہے، اور وہ واقعی شہید ہو چکا تھا اور وہ جنت میں ہے، اور دوسرا اس کا بھائی اس کے 1 سال بعد وصال کر گیا اور وہ جنت میں اس کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا نبی اللہ، ایک جگہ پر شہید اور دوسری جگہ پر عام آدمی جو شہادت کے مرتبے کو نہیں پہنچا لیکن جو بعد میں وصال کر گیا اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے شہید ہونے کے بعد اس نے سال بھر اضافی نمازیں پڑھی ہیں، 1 سال کے روزے اس نے اضافی رکھے ہیں، اس نے عبادات کی ہیں اس کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جتنی طویل ہوگی اگر نیکیاں انشاءاللہ زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ بھی بلند ہوگا، کیونکہ بندہ جتنی دیر زندہ رہتا ہے نیکیاں کماتا رہتا ہے، اور یہی نیکیاں انسان کے لیے اللہ کے ہاں قرب کا اور بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ خودکشی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیٹ میں چھرا کھونپا یا اپنے آپ کو رسی سے لٹکا لیا یا اپنے آپ کو گرا لیا کسی اونچی جگہ سے، جہنم میں بھی اللہ یہی سزا اس کے اوپر مسلط کرے گا کہ یہاں پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا یا رسی سے پھانسی دیتا رہے گا یا پیٹ میں چھرا کھونپتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم میں ہے، خودکشی ایک آدمی نے کی اور آپ کو دعوت دی گئی نماز جنازہ کی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبار علماء جن کی طرف لوگوں کی نگاہیں جاتی ہیں کہ ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان لوگوں کو خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو اور لوگوں کو عبرت ہو کہ ہم نے خودکشی نہیں کرنی۔ جتنا رواج پڑ گیا آج کل اپنی جان خود لینے کا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے ہاتھوں سے میری دی ہوئی جان لے لی ہے تو میں نے اس کے لیے اپنی جنت حرام کر دی ہے۔ تو خودکشی بہت بڑا جرم ہے، نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے، اور اظہار ناراضگی یوں کیا ہے کہ آپ نے اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جس آدمی نے خودکشی کی تھی۔ تو اللہ سے موت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ عیادت کا مسئلہ ہم جان چکے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ اب ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے اور ظاہری یہی لگ رہا ہے کہ اس آدمی کا وصال ہو جائے گا، تو اس حوالے سے ہمیں حکم یہ ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو،
اور نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ مردوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ مردوں کے قریب یعنی تلقین کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو یقیناً اس کی زبان کی گیرہ بھی کھلے گی اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے سارے گناہ بدیاں برائیاں ایک طرف اور یہ آخری سانسوں میں کہا گیا جملہ ایک طرف، کیونکہ اس کا اختتام خیر پر ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا اس کلمہ طیبہ کی بدولت۔ اس سے پہلے بھی ایک سٹیج ہے کہ بیمار کے پاس جائیں تو اس کو کیا کہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیمار کے پاس جاؤ تو اچھی اچھی باتیں کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو بیمار کے قریب جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مومنوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے بیمار کو دم کرنے اور دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہت ساری دعائیں منقول ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی غم نہیں ہے، یہ بیماری انشاءاللہ برائیوں سے اور تکلیفوں سے نجات کا سبب ہے۔ لا بأس، کوئی غم نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا سبب ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب بیماروں کے پاس جاتے تو ان کو یہ دعا دیتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح بعض اوقات نبی علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اذہب الباس رب الناس، غم کو دور کر دے اے ساری انسانیت کے رب، غم کو دور نہیں کر سکتا تیرے سوا کوئی، غم کو ایسا دور کر دے کہ غم کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ دعائیں نبی علیہ السلام عیادت کے لیے جب جاتے تھے تو بیماروں کو دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسن و حسین جب تکلیف میں ہوتے یا ان کو نظر لگ جاتی تو نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا کرتے اور آپ فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر نظر کے لگنے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور ہر شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کیونکہ یہ دعائیں بیماریوں سے نجات کا سبب بنتی ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام حضرت امام حسن حسین کو جن الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تے کہ انہی الفاظ کے ساتھ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے، جن الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں، من کل شیطان وہامات، ہر شیطان کے شر سے اور ہر لگنے والی آنکھ کے شر سے، من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، ہر لگنے والی آنکھ کے شر سے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے اور بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کرنا چاہیے، انشاءاللہ بچوں کی بیماریوں کا سد باب یہی دعا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان ابن ابو العاص حاضر خدمت ہوئے، شکایت کی یا نبی اللہ جسم میں بڑا شدید درد ہے، فرمایا کہ اپنے جسم پر اپنا ہاتھ رکھو اور بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا کرو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، میں اللہ کی خاص پناہ میں آتا ہوں اس کی کلمات عزت کی بدولت کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری تکلیف جس میں میں مبتلا ہوں نجات عطا فرمائے اور جس تکلیف سے میں ڈر رہا ہوں اس سے بھی نجات عطا فرمائے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے 7 مرتبہ یہ دعا جسم پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی، شروع میں بسم اللہ کے الفاظ پڑھے تو قسم بخدا اللہ نے فوراً مجھے شفا عطا فرما دی۔ اور یہ علماء کے ملفوظات میں بھی ہے، علماء نے خود اس کو پرکھا بھی ہے اس دعا کو اور خود تجربے میں بھی لے کے آئے ہیں، بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً راحت عطا فرما دیتا ہے جب یہ مسنون دعا 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو مردوں کے حوالے سے جب وہ بیمار ہوں تو عیادت کا حکم ہے، خودکشی کی سخت ممانعت ہے، پھر ان کو دعائیں دینے کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب وہ وصال کرنے کے قریب ہوں تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ اور جب کوئی مردہ وصال کر جائے
تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے اور اس کے جسم کو ایک کپڑے سے ڈانپ دینا چاہیے. میت کا بوسہ لینا جائز ہے، مردوں کے لیے مردوں کا، عورتوں کے لیے عورتوں کا. کیونکہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور نبی علیہ السلام کے جسم عطر سے لپٹ گئے اور آپ علیہ السلام کا بوسہ لیا اور کہا ہائے نبی ہائے خلیل. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے کہ میت کو چوما جا سکتا ہے، مردوں کے لیے مردوں کا چومنا جائز ہے اور عورتوں کے لیے عورتوں کا. اس کے بعد میت کے لیے حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اگر نیک ہے تو اسے اس کی راحت کی جگہ پر پہنچاؤ اور اگر بد ہے تو کم از کم اپنے کندھوں سے اس کا بوجھ اتارو. تو نبی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے ہاں جو 2 دن تک انتظار کیا جاتا ہے کہ باہر سے بیٹا آئے گا یا خامند آئے گا تو تدفین تبھی ہوگی، یہ خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کسی کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے. اگر کسی کا آنا ممکن ہو تو دن بھر اس کا انتظار کر لیا جائے، صبح وصال ہوا ہے تو شام تک انتظار کر لیا جائے، لیکن رات بھر میت کو گھر کے اندر بند رکھنا اور 48 گھنٹے بعد اس کی تدفین کرنا یہ خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ جب کسی کا وصال ہوتا فوراً اس کی تجہیز و تکفین کر دیا کرتے تھے. 3 اوقات میں تجہیز و تکفین کرنا منع ہے. جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین سر پہ ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت انتظار کر لینا چاہیے کہ وہ لمحات گزر جائیں پھر میت پر جنازہ پڑھا جائے، یا اگر دفن کیا جا رہا ہے تو وہ لمحات گزر جائیں پھر میت کو دفن کیا جائے. خصوصاً وہ لوگ جو فجر کی نماز کے بعد جنازہ کرواتے ہیں یا عصر کے بعد جنازہ کرواتے ہیں، ان کو اس مسئلے کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت مردے کو دفن نہ کریں جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا جب سورج غروب ہو رہا ہو. اور جو لوگ 11 بجے کے قریب جنازہ کرواتے ہیں، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، کیونکہ 11 کے بعد ہی عمومی طور پہ زوال کا وقت ہوتا ہے، آج کل تقریباً کوئی 11:45 بجے کے قریب زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ دفن کا وقت جو ہے وہ نہ ہو جب سورج عین سر کے اوپر ہو، یعنی زوال کا وقت ہو. تو زوال کے وقت میں مردوں کو دفن کرنے سے، نماز جنازہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. اس کے بعد مردے کے لیے کفن کا اور غسل کا انتظام کیا جائے. کفن 3 کپڑوں میں مرد کو دیا جائے. ایک اس کی ہزار بند ہے جو شلوار کی جگہ پر تہ بند کے طور پہ باندھ دی جائے گی، اور دوسرا کپڑا ہے جو اسے قمیض کے طور پر پہنایا جائے گا. پہنایا اس طریقے سے جائے گا کہ کپڑے کی 2 تہیں لگا دی جائیں گی، درمیان سے جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ کاٹ کے سوراخ کر کے سر وہاں سے گزارا جائے گا، اور یہ ایک پلہ آگے اور ایک پیچھے، یہ گویا کہ اس کی قمیض کے طور پر کپڑا استعمال ہوگا. اور ایک الفی کے طور پہ کپڑا استعمال ہوگا جو پورے جسم کو ڈھانپ دے گا، سر سے لے کر پاؤں تک وہ کپڑا کافی ہوگا. مرد کے لیے یہ 3 کپڑے دینا جو ہے وہ سنت ہے. سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، نہ اس میں امامہ شامل تھا اور نہ اس میں قمیض شامل تھی، یعنی سلا ہوا کپڑا بھی شامل نہیں تھا اور امامہ بھی شامل نہیں تھا. اس حدیث سے ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو آج ایک نئی بدعت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور نئی بدعت کو رواج دے رہے ہیں کہ جب کوئی مردہ فوت ہو جاتا ہے تو ساتھ اسے جو ہے وہ کفن دیتے ہیں اور کفن کے ساتھ امامہ بھی اسے پہناتے ہیں، اس نیت سے کہ ساری زندگی اس نے امامہ پہنا ہے. بھائی نبی علیہ السلام سے زیادہ امامے کی کس نے پابندی کی ہوگی؟ سوائے حالت احرام کے، جب حج یا عمرہ کیا ہے، سوائے اس حالت کے اور سوائے سونے کی حالت کے کبھی نبی علیہ السلام نے اپنا سر ننگا نہیں رکھا. سوائے سونے کی حالت کے اور سوائے حالت احرام کے کبھی سر ننگا نہیں رکھا. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ امامے کا کون پابند ہوگا؟ تو آج امامہ باندھنے والے کہیں کہ ہمیں امامے میں جو ہے وہ کفن دیا جائے، یہ سراسر ناجائز ہے. اس کا تعلق جس کے ساتھ مرضی ہو، اپنے ہو یا بیگانے ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، یہ خلاف سنت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کفن کے اندر امامے کو شامل نہیں کیا کرتے تھے. مرنے والے کی مثال گویا کہ حالت احرام والے کی طرح ہے، اور حالت احرام والے کے پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں اور اس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے. تو یہی حالت دفن ہونے والے کی ہونی چاہیے، اور سر کو ڈھانپنا مردے کا ناجائز ہے، نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا.
عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اس میں ایک ازار ہے، قمیض ہے اور ایک الفی ہے، اور 2 چیزیں اضافی ہے، ایک دوپٹہ اور ایک اس کا سینہ بند ہے۔ عورت اور مرد کو جب جنازہ اٹھایا جائے تو خیال رکھا جائے کہ عورت کے لیے کم از کم اس طرح کے اسباب ہوں کہ اس کے جسم کی ڈلکان جو ہے وہ چارپائی سے باہر دکھائی نہ دے، اس طرح کی چارپائی اس کے لیے استعمال کی جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے ہیں کفن کے ان کو 3 مرتبہ دونی دینے کا حکم دیا ہے، یعنی کوئی خوشبودار چیز سلگا کر 3 مرتبہ اس کے اوپر ان کو دونی دی جائے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ کفن جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے۔ اگر اس کی جگہ پہ خوشبو، جائز خوشبو، حلال خوشبو استعمال کر لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جس پھٹے پر غسل دیا جائے اس کو بھی دونی دینے کا حکم ہے تاکہ اس کے اندر سے بدبو اور جراثیم ختم ہو جائیں۔ اس زمانے میں دونی دینے سے مراد یہ تھا کہ اس کے اندر ایک خوشبو پیدا ہو جائے، تبھی جو اس کی بدبو ہے وہ ختم ہو جائے اور جراثیم سے یہ پاک ہو جائے۔ اسی طرح پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر ان کو جوش دے کر اس سے مردے کو نہلانے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سیدہ زینب وصال کر گئیں تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا بیری کے پتے پانی کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے پانی کو جوش دو اور پھر میری بیٹی کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دو اور دائیں طرف سے اعضائے وضو سے شروع کرو۔ تو سب سے پہلے مردے کو لٹایا جائے گا شمالن جنوبن، اس طرح کہ اس کا دایاں پہلو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، جس طرح کہ عمومی طور پہ ہم سوتے ہیں شمالن جنوبن سویا جاتا ہے تو شمال کی طرف سار ہو، جنوب کی طرف پاؤں ہو اور کندھا دایاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ پھر سب سے پہلے اسے استنجا کروایا جائے، پھر اس کے روئی لے کر لبوں کو صاف کیا جائے، ناک کو صاف کیا جائے، کانوں کا اندرونی حصہ گیلی روئی سے صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ دھلائے جائے اور پھر چہرے کو دھویا جائے، دونوں بازوں کو دھویا جائے، مسا اور پاؤں، سر کا مسا اور پاؤں کو رہنے دیا جائے، پھر دائیں طرف پانی پایا جائے، پھر بائیں طرف پانی پایا جائے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضو کروانے کے بعد سر کے اندر سب سے پہلے پانی ڈالا جائے اور پھر پورے جسم کو دھویا جائے۔ پورے جسم کو دھونے سے پہلے 1 مرتبہ پیٹ کو 3 مرتبہ جو ہے ہلکا ہلکا دبایا جائے تاکہ اگر کوئی گندگی پیٹ کے اندر ہے جو بدبو کا سبب بنے گی اس کو نکال لیا جائے اور اس کے بعد اسے دھو دیا جائے۔ پورے جسم کو کم از کم 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ غسل دیا جائے، 2 مرتبہ بیری ملے ہوئے پتوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ حدیث میں اس کے اندر کافور یعنی خوشبو کو شامل کر لیا جائے۔ غسل دینے کے بعد پھر جسم کو اگر بہت زیادہ گیلا ہو تو صاف کر لیا جائے اور پھر کفن پہنا دیا جائے۔ کفن میں سب سے پہلے تہبند باندھا جائے، پھر قمیض پہنائی جائے اور پھر اس کے اوپر الفی جو ہے وہ اوڑھ دی جائے اور اس کے بعد جنازے کے لیے جلد کوشش کی جائے اگر وہ وقت جنازے کے لیے جائز ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے جنازے میں 40 ایسے لوگوں نے شرکت کی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے صحابہ کرام اپنے مردوں کے جنازوں میں کم از کم 3 صفیں بنوایا کرتے تھے، 1 صف، دوسری صف اور پھر تیسری صف، اور صحابہ کرام کا یہ بھی عمل تھا کہ طاق عدد میں صفوں کو کیا کرتے تھے، اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر 5 صفیں، 7 صفیں، 9 صفیں، اور بعض یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ 3 صفوں کے بعد پھر جتنی بھی بن جائیں تو اس کو خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ اب 5 ضروری کرنی ہے، 7 ضروری کرنی ہے، لیکن اگر ہو جائیں طاق عدد میں صفیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس بندے پر 100 مسلمانوں نے ایسے مسلمان نماز جنازہ پڑھی جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ 40 کے والے سے بھی حدیث ہے اور 100 کے والے سے بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتماع جنازے کا بڑا ہو تو یہ مردے کے لیے زیادہ اعزاز کا سبب ہے اور اس کی بخشش کے زیادہ قریب ہونے کا سبب ہے، بشرطے کہ باعمل مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہیں، نبی علیہ السلام سے 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں، 40 تک تکبیرات ثابت ہیں، لیکن مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو مسنون عمل ہے وہ یہی ہے کہ 4 تکبیرات ہوں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد مردے کے لیے دعا پڑھی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کچھ پڑھے سلام پھیر دیا جائے۔ جو ہی دائیں طرف سلام پھیرا آپ نماز سے نکل گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ جنازے میں
جنازے کے لیے سلام ایک ہے، اور جس طرح آدمی سجدہ سہو کرتا ہے تو ایک مرتبہ سلام کہہ کے پھر 2 سجدے کرتا ہے، تو یہ نظریہ بھی احادیث کے اندر ہے کہ جنازے کے لیے سلام ہی ایک ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب پہلی طرف سلام پھیرے تو پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، اس کی نماز ختم ہو گئی۔ دوسری طرف سلام اس لیے ہے کیونکہ ہر نماز کے اندر 2 سلام ہیں، تو جنازے کے اندر بھی دوسرا سلام اس لیے ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو نماز سے فارغ تصور کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز جنازہ میں 4 تکبیرات عمومی طور پہ کہتے تھے۔ بعض جنازوں میں آپ نے 5 تکبیریں بھی کہی ہیں اور بعض میں 40 تکبیریں بھی کہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد، نبی علیہ السلام کی چچی، جنہوں نے رسول اللہ کو پالا پوسا تھا، جناب ابو طالب کی زوجہ، حضرت علی کی والدہ، جب ان کا وصال ہوا حضور نے ان پر 40 تکبیریں کہیں۔ حضرت عمار الیاسر نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ نے ان پہ 40 تکبیریں کیوں کہی ہیں؟ فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ کی مستحق تھیں، اپنے بچوں کو بھوکا ننگا رکھتی اور مجھے کھلاتی پلاتی، بچوں کو لاڈ نہ لڈاتی، مجھے لاڈ لڈایا کرتی تھیں، غمی خوشی کے اندر میرا دھیان رکھا کرتی تھیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھے ترجیح دیا کرتی تھیں، تو میں ان کو اپنی ماں ہی تصور کرتا ہوں۔ اور ان کی قبر میں بھی نبی علیہ السلام لیٹ گئے تھے۔ رسول اللہ چند لوگوں کی قبور کے اندر لیٹے ہیں، ان میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، مدینے کے اندر ان کا وصال ہوا تھا۔ تو مردے کو تدفین کے لیے پھر جنازے کے بعد قبر کی جانب لے جایا جائے۔ مردے کے لیے خیال رکھا جائے کہ جب اس کو لے جایا جائے جنازگاہ میں یا جنازگاہ سے قبرستان میں تو اس کا سر آگے کی جانب ہونا چاہیے جس طرف چل رہے ہیں، اگرچہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہوں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طرح مردے کو لے کر جانا ہے سر مردے کا اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ادھر قبلہ ہے تو پھر اس طرف مڑ جاؤ اور سر پیچھے کر دو اور پاؤں آگے کر دو، یہ خلاف سنت ہے۔ جس طرف جانا ہے سر مردے کا اسی طرف ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھانے والے امام صاحب کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کی اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس کے کندھے اور سر کے قریب کھڑے ہونا ہے، اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس کے پیٹ کے درمیان، یعنی اس کے کندھوں اور اس کے پیٹ کے درمیانی سے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ مرد کی نماز جنازہ جب آپ پڑھاتے تو اس کے سر اور کندھے کے قریب کھڑے ہوتے، اور جب عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو اس کے پیٹ کی سیدھ پر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ باقی لوگوں کی صفیں تو پوری بنیں گی، لیکن امام کے لیے یہ حکم ہے، پڑھانے والے کے یہ حکم ہے کہ وہ مرد کے لیے سر کی جانب کھڑا ہو اور عورت کے لیے پیٹ کی جانب یعنی درمیان میں کھڑا ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے نماز جنازہ میت پر پڑھی اور چلا گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں بھی حصہ لیا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ خود جنازہ اٹھائیں اور خود جنازے کی تدفین کریں، کیونکہ جو غم، جو تکلیف، جو احساس انہیں ہوگا وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جن کے گھر میں فوتیدگی ہوئی ہے ان کے گھر تعزیت کے لیے 3 دنوں کے اندر اندر جائیں اور تعزیت کے اندر یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مردے کی بخشش کرے، آپ کی اچھی تعزیت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں عیادت کے لیے تعزیت کے لیے جائے تو اس کو ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جن میں ایک دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے اور جو کچھ اللہ نے چھوڑ دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں۔ مردے کی تدفین کے حوالے سے خیال رکھا جائے کہ اس کی قبر کے اندر کسی روئی کو، کسی چٹائی کو نہ بچھایا جائے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ قبر کی مٹی کے ساتھ انسان کے کفن کا کپڑا مس ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی لکڑی، کوئی چٹائی، کوئی روئی، کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہی روپیہ پیسہ مردے کے سارے ثواب کے لیے خرچ کرے اور اس کی طرف سے صدقہ کرے تاکہ قبر کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ مردے کو تدفین مردے کی کرتے ہوئے اس پہ مٹی ڈالنے کا حکم ہے، اور کم از کم 3 مٹھی مٹی ڈالے۔ پہلی مٹھی میں کہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، دوسری میں مٹھی میں کہے
وَفِيهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ہم تمہیں پلٹائیں گے. اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے کہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے پڑھے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، دوسری مٹھی ڈالتے ہوئے کہے کہ اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے کہے کہ اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. اس کے بعد قبر پر نبی علیہ السلام مفصل دعا مانگا کرتے تھے. قبر کو بنا کر اس کے اوپر پانی چھڑکنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کے اوپر اگربتی موم بتی لگانا یہ سراسر جو ہے وہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ قبرستان کے اندر تو بلا وجہ آگ جلانے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. قبرستان کے اندر جڑی بوٹیوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا ہے، الا یہ کہ وہ بہت بڑی ہو جائیں اور قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے تو پھر ان کے کناروں کو کاٹا جا سکتا ہے. لیکن سرے سے ان کو کاٹنا اور بالکل ناپید کر دینا اور جڑ سے اکھیڑ دینا یہ ناجائز اور نادرست ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آیا کہ سبز چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، اور یہ تعریف جو ہے وہ مردے کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے. اور یہی آج کل الحمدللہ ہمارے اندر یہ سنت رواج موجود ہے کہ ہم 2 سبز جو شاخیں ہیں وہ قبر کے اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب 2 لوگوں کی قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب میں مبتلا ہے. پھر آپ نے ایک چھڑی لی، شاخ لی سبز کلر کی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس قبر پہ رکھی ایک اس قبر پہ، اور کہا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ سبز رہیں گی ان کے عذاب کے اندر کمی کر دے گا، کیونکہ سبز چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، اور اسی تعریف اور تسبیح کی بدولت مردے پر عذاب کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. مردے کی تدفین کے بعد اگربتی اس کی قبر پر نہیں جلانی چاہیے اور موم بتی اس کی قبر پر نہیں جلانی چاہیے، کیونکہ آگ جلانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. اور پھر اس کے بعد مردوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اس بے یارو مددگار جگہ پر چھوڑ کر اور ان کا مال دنیا سمیٹ کر انہیں بلا نہیں دینا چاہیے. وارثوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. اور نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے دعائیں سکھائی ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ دعا بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو مومن وصال کر چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، احکام شریعت کو سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.